السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اللہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ معاشرے میں اکثر بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس لیے ہم سے اللہ راضی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ کی مسئلے صرف اللہ ہی جانتا ہے، غریبی امیری صرف اللہ کے اختیار میں۔ او کن فیکن کا مالک ہے، او دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، او وہاب ہے، او رزاق ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور غریبی دے کر بھی آزماتا ہے کہ غریبی میں میرا بندہ کیا شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، امیری دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے۔ تو امیری غریبی یہ نہ کہو، یہ تمہاری تھنکنگ جو ہے اسے چینج کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنی تھنکنگ کو چینج کرو۔ امیری دے کر اللہ ہم سے راضی ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اسے سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے سب سے پہلے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کا مال دے کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ اس سوچ کو بدل دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب تک اعمال نامے کھلے، نیک اعمال کرو اور اپنی آخرت کو بہترین بناؤ۔ دنیا فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اسی نے ہمیں روئے زمین پر پھیلایا اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس کے پاس ہمیں جب لوٹ کر جانا ہے تو کیا ہم تکبر ساتھ میں لے کے جائیں گے؟ تکبر کرنے والوں کے اوپر جنت عدن حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، تکبر کرنے والوں پر جنت عدن حرام ہے، تو اس بات کا خیال رکھو۔ غریبی ہمارے نبی کے گھر سے ہو کے آئی ہے، ذرا اس بات پر غور کرو کہ وہ نبی تھے، چاہتے تو کیا کچھ نہیں اللہ انہیں دیتا۔ وہ نبی تھے، نبی اللہ کے رسول تھے۔ ذرا غور کرو، مال ملا ہے تو تکبر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور غریبی میں بھی خوش رہو، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، اور تکلیف میں غم میں صبر کرو، شکایت نہ کرو، شکوہ نہ کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔